میری سوتن کی طبیعت جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو چکی ہے اور وہ گھر واپس آ چکی ہے۔ آج دوپہر میں وہ گھر واپس آئی تھی اور تب سے لے کے اب تک وہ صرف سوئے جا رہی ہے، نہ وہ کچھ کھا رہی ہے نہ وہ کچھ پی رہی ہے۔ کھانے کا اس کو پوچھا ہے تو کہہ رہی ہے کہ میرے سامنے کھانے کا نام بھی مت لو، کیونکہ مجھے اس ٹائم بہت زیادہ الٹی فیل ہو رہی ہے۔ بس کہہ رہی ہے کہ مجھے صبح شام سونے دو اور میرے سے کوئی بات نہ کرے۔ میری سوتن 2 دن سے ہاسپٹل میں تھی اور اس کی بہن جو ہے وہ اس سے ایک بار بھی ملنے کے لیے نہیں آئی، نہ ہی اس کا کوئی فون آیا، نہ ہی اس کا کوئی میسج آیا، جبکہ میرے شوہر نے اس کی بہن کو بتایا تھا کہ بھائی تو بیمار ہوئی ہے، ہاسپٹل آئی ہوئی ہے۔ کہتی ہاں میں آؤں گی ملنے کے لیے، ابھی بچیوں کا اسکول وغیرہ ہے، میں بڑی بیزی ہوں، اس طرح کی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی اور وہ ملنے کے لیے اس سے آئی ہی نہیں۔ نہ ہی میرے سوتن کو کوئی فون آیا اس کے گھر والوں کی طرف سے، اس کے بھائی کی طرف سے، نہ ہی بہنوں کی طرف سے، جبکہ اس نے سب کو میسج بھی بتایا تھا کہ میں بیمار ہوں اور اپنی تصویر بھی لے کے بھیجی تھی۔ اس کے باوجود بھی اس کی خیر خبر کسی نے بھی نہیں لی۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھ لو یہ ہمارے سامنے کتنی اکڑ کے چلتی ہے، اتنی اکڑ دکھاتی پھرتی ہے کہ جی تمہارا تو کوئی ہے ہی نہیں، میرے تو بہت لوگ ہیں آگے پیچھے، تمہیں تو کسی کو کچھ پتا ہی نہیں ہوتا، دیکھو تمہارے ساتھ کتنا کچھ ہو گیا، تمہارے گھر سے کوئی نہیں اٹھ کے آیا۔ میں نے کہا جبکہ میں نے اس کو یہ بات بتائی تھی کہ میں نے اپنے گھر میں یہ فضول بات کسی کو بھی نہیں بتائی، کیونکہ میرے گھر میں سب بس بڑے بزرگ ہیں، کسی کو پتا چل جائے گا تو ان میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، میری امی کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، لیکن اس کے گھر میں تو سب ینگ لوگ ہیں نا، اس کا بھائی بھی جوان ہے، اس کی بہنیں بھی جوان ہے، تو وہ ان کو کہے گا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، مگر پھر بھی ان لوگوں نے مڑ کے اس کی خبر نہیں لی۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو بولا کہ میں اس کو ایک آخری وارننگ دوں گی، ٹھیک ہے میں اس کے سارے کام کر لوں گی، مطلب کھانا پینا میں اس کا کر لوں گی، لیکن اگر اب اس نے مجھے دوبارہ اکڑ دکھائی ہے، اس نے کوئی گھٹیا بات کی یا مجھے پریشرائز کرنے کی کوشش کی، تو میں اس کا بالوں سے پکڑ کے اس کو گھر سے باہر نکالنے والی ہوں، اور میں نے اس دفعہ کوئی بات نہیں سننی تمہاری، نہ ہی کچھ سوچنا، پھر تم بھی نکل جانا یہاں سے اور اس کو بھی لے جانا، کیونکہ میں نے کہا میں نے بہت ہی برداشت کر لیا، میں پچھلے 3 ساڑھے 3 مہینوں سے تمہیں بھی برداشت کر رہی ہوں اور اس سے بھی برداشت کر رہی ہوں، تمہاری وجہ سے میری بچیاں اس ٹائم کتنی زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہیں نا، یہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہو، لیکن میں پھر بھی انسانیت کی وجہ سے یا سمجھ لو بس تمہاری محبت میں یہ سب برداشت کر رہی ہوں، کیونکہ میں ہرگز نہیں چاہوں گی کہ میری بیٹیوں کو کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، وہ بھی صرف اس لیے کہ ان کی ماں کچھ برداشت نہیں کر پا رہی ہے۔ میں نے اگر اس نے اس دفعہ میرے سے کوئی زبان چلائی، مجھے کوئی تانا مارا نا، تو میں تمہیں بتا رہی ہوں میں نے اس کو وہ تانے پھر مارنے ہیں، وہ میں نے اس کو سنانی ہے نا کہ اس نے پورے 2 گھنٹے تک صرف روتے ہی رہنا ہے، اور ابھی تو یہ ہاسپٹل سے 2 دن میں بعد واپس آ گئی ہے نا، جب میں نے اس کو سنانی ہے نا تو اس نے سال بعد بھی نہیں آنا واپس، اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اس کو اپنی زبان میں سمجھا لینا، یہ نہ ہو کہ کل کو پھر تمہاری وجہ سے کوئی مسئلہ کریٹ ہو جائے، کیونکہ یہ اپنی حرکتوں سے بالکل باز نہیں آنے والی، لڑائی جھگڑا فساد کرنے کی اس کو عادت پڑ چکی ہے، اگر یہ فساد اور لڑائی جھگڑے نہیں کرتی ہے نا تو دیکھ لو پچھلے 3 دن کوئی لڑائی نہیں کر سکی تو ہاسپٹل پہنچ گئی ٹینشنیں لے لے کے، اور میں نے کہا یہ اگر لڑائی جھگڑے کرتی ہے فساد ڈالتی رہتی ہے تو بالکل پرفیکٹ گھومتی رہتی ہے، میں نے کہا تمہاری بیوی ہے تم سنبھالو، میں صرف کھانا وغیرہ کر کے دے دوں گی اس کو، اس کے علاوہ میرا اور کوئی کام نہیں۔